ہم ڈھونڈ ڈھونڈ کے اچھا رشتہ ڈھونڈتے ہیں اس کے لیے، کتنے ہمارے خواب تھے کہ ایسا دن آئے گا ایسا دن آئے گا، وہ سب اس نے ان سب پہ پانی پھیر دیا، ہماری ساری خوشیاں برباد کر دیں اس لڑکے نے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے اس نے بڑا ظلم کیا ہے، لیکن آپ بات سنیں، اگر آپ ابھی نہیں مانے نا تو وہ تو نہ صرف آپ کے ہاتھ سے گیا، وہ دین بھی چھوڑ گیا ساتھ۔ اور اگر وہ دین چھوڑ گیا، آپ کا غصہ تو ایک دن اتر جائے گا، اللہ تعالیٰ کا غصہ نہیں اترتا، جو دین چھوڑ دے نا اس پر سے اللہ تعالیٰ کا غصہ نہیں اترتا۔ آپ کو کیا اتنی نفرت ہے اپنی اولاد سے؟ اور میں آپ کو ایک اور بات بھی بتا دوں، یہ کہانی پہلی دفعہ میں نہیں سن رہا، میں 100 دفعہ سن چکا ہوں یہ کہانی۔ یہ پہلا کیس نہیں ہے، یہ ہر روز ہوتا ہے یہ کیس، کتنے گھروں میں ہوتا ہے، اور اسی طرح کا 100% اس طرح کا نہ ہو تو 90% اسی طرح کا کیس ہوتا ہے۔ اور جب ہوتا ہے نا تو میں آپ کو بتاؤں، خاص کر جن لڑکوں نے غیر مسلم لڑکی سے شادی کی ہے، اس میں سے ایک سے دو باتیں نکلتی ہیں، یا ایک طرف 50% یہ معاملہ ہوتا ہے کہ دونوں گئے کام سے، اور دوسرا 50% یہ ہوتا ہے کہ لڑکی نہ صرف مسلمان نام کی ہوتی ہے، وہ بعد میں جا کے دین کو بھی سیریسلی لینا شروع کر دیتی ہے، وہ دین سیکھنا شروع کر دیتی ہے، حجاب لینا شروع کر دیتی ہے، 5 وقت کی نماز شروع کر دیتی ہے، قرآن پڑھنا شروع کر لیتی ہے، وہ دیندار ہو جاتی ہے، اور لڑکا تنگ آ جاتا ہے کہ یار یہ کیا مصیبت ہے، میں نے تو فری شادی کی تھی اور یہ خود آ کے مجھ سے زیادہ اور مسلمان ہو گئی اب اور وہ لڑکے کو سیدھا کر دیتی ہے آگے جا کے۔ اب میں یہ بات آپ سے اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ بات اصل میں، یہ جھگڑے ہماری کمیونٹی میں سینکڑوں گھروں میں، شاید ہزاروں گھروں میں ہو رہے ہیں یہ بات، اور یہ بات آگے تک بات پہنچ چکی ہے، کیونکہ اگر شروع میں کسی لڑکے کو لڑکی پسند تھی، یہ لیکچر اس بات پہ نہیں ہے کہ پسند کرنا حلال ہے کہ نہیں، ڈیٹنگ کرنا حلال ہے کہ نہیں، تعلقات شریعت کے باہر ہیں کہ نہیں، اس بات پہ لیکچر نہیں، اس بات میں کوئی شک ہی نہیں ہے اس کا، تو اس بات کو مجھے آپ کو سمجھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے یہ چیزیں غیر جائز ہیں ہمارے دین میں، لیکن میں حقیقت کی بات کر رہا ہوں۔ ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ تعلقات ہیں، ہو یہ رہا ہے کہ آپس میں بات چیت، اور بات چیت سے بھی بہت زیادہ کچھ ہو رہا ہے۔ آپ اگر چاہیں کہ نہ، آپ اپنی طرف سے اپنی طرف سے نا آپ ایک طرح سے خیالی دنیا میں رہیں کہ یہ کچھ نہیں ہو رہا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہم اچھے گھرانے کے لوگ ہیں، ہمارے بچے ایسا کبھی نہیں کر سکتے، آخر ہمارے جو ہیں وہ اس کے دادا بڑے عالم تھے اور اس کے باپ جو ہیں وہ حافظ صاحب ہیں، اور یار یہ چیزیں جو ہے نا یہاں پہ ان چیزوں کا کوئی اثر نہیں ہے، ان چیزوں کا کوئی اثر نہیں ہے۔ تو میں اس ایکسٹریم کہانی کو لے کے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، شروع کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ دین کی تعلیم کیا چیز ہے؟ ہماری سوسائٹی میں، پاکستان میں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں، ان ممالک میں ایک خاص ماحول میں آپ کی اپنی شادی ہوئی تھی، خاص کر آپ میں سے جو لوگ جن کے بچے بڑے ہیں، جن کے بچے 15 16 17 18 سال کے ہیں، آپ کی شادیاں ایک خاص ماحول میں ہوئی تھیں، جن کے بچے 20 سال کے ہیں، 25 سال کے ہیں، ہمارے گھرانے اکٹھے آتے ہیں، دو گھروں کی آپس میں بات چیت ہوتی ہے، بہت فارمل سی انوائرمنٹ ہوتی ہے، لڑکا کبھی لڑکی کو دیکھتا ہے، کبھی دیکھتا بھی نہیں ہے، پتہ نہیں کوئی ایک تصویر بھی دیکھ لے بلیک اینڈ وائٹ میں تو پتہ نہیں شاید کہ ایک دفعہ دیکھ لے بس، یا چپکے سے کہیں نظر مار لی، کہیں کسی کے اور کے ولیمے میں جا کے ذرا دیکھ لیا اور پسند کر لیا اور ماں کو بتا دیا، اس طرح کی بات ہوتی تھی، پرانے زمانے کی باتیں ہیں، یہ اس زمانے کی بات، یہ ہیوسٹن کی بات نہیں ہے، ڈیلس کی بات نہیں ہے۔ اب ہمارے بچے جاتے ہیں کالج، ہائی اسکول اور کالج، اور ہائی اسکول اور کالج میں جو مسلم سین ہے نا، جو مسلمان کالج میں ہے، وہ سین اور وہ ماحول آپ کا ماحول نہیں ہے، آپ کو اس ماحول کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا۔ 2 سال پہلے مجھے ایک کالج نے انوائٹ کیا تھا رمضان کے دوران، میں جاتا نہیں ہوں، میری عادت نہیں ہے جانا رمضان میں کسی پروگرام میں گھر پہ ہی رہتا ہوں، لیکن مجھے ایک اسٹوڈنٹ گروپ نے انوائٹ کیا تھا، مسلمانوں کا افطار تھا ایک کالج میں آپ کو نہیں بتاؤں گا کہاں تھا، تو میں افطار پہ گیا، تقریباً سارے ہی پاکستانی انڈین تھے، کالج اسٹوڈنٹس، تو ایک لڑکا لڑکی میرے پاس آ گیا ہے مجھے گریٹ کرنے، السلام علیکم برادر نعمان، ہاؤ آر یو، تھینک یو فار کمنگ ٹو آور افطار، مائی نیم از دس اینڈ دس، اور یہ اس کا نام، اس نے اور مسلمان لڑکی کا نام لیا، دس از مائی گرل فرینڈ اینڈ شی از دا وائس پریزیڈنٹ، ویلکم ٹو آور افطار۔ نہ ان سے یہ بات، ان کی زبان سے یہ الفاظ نکلے ہیں، نہ ان کے لہجے میں کوئی شرم، نہ بالکل ہٹ کٹاہٹ، کوئی ہچکچاہٹ نہیں، بالکل سی بھی نہیں، جیسے کوئی بات ہی نہیں ہے یہ۔ اور یہی الفاظ اگر کوئی اور کسی آپ کے زمانے میں کوئی ایسی بات کر دے تو انا للہ و انا الیہ راجعون، رائٹ؟ اب ہماری اولاد کا ماحول بدل چکا ہے،
جن چیزوں کا وہ سامنا کرتے ہیں، جن چیزوں سے وہ ایکسپوز ہیں، اس کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے. ہم صرف ایک چیز کر سکتے ہیں، ہم انہیں تیار کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، بس یہ کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد باقی معاملہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. واقعی میں اپنی اولاد کی بات کر رہا ہوں، آپ کی اولاد کی بات کر رہا ہوں، میں صرف آپ کے بچوں کی بات نہیں کر رہا. ایسی بات نہیں ہے کہ میری اولاد، میرے بچے جو ہیں ان کو میں عربی سکھا دوں گا، قرآن سکھا دوں گا، سیرت سکھا دوں گا اور کسی طرح جو ہے وہ کسی بھی فتنے میں نہیں پڑیں گے. ایسی بات نہیں ہے. مجھے بھی حقیقت کا احساس ہے، انہوں نے بھی کالج جانا ہے، انہوں نے بھی ہائی اسکول جانا ہے، انہوں نے بھی ان چیزوں کا سامنا کرنا ہے، رائٹ. لیکن اب ان کو اس حقیقت کا سامنا کرنے کی تیاری کیسے کرائیں؟ پہلی بات میں آپ کے سامنے یہ رکھ دوں کہ شادی کے بارے میں ہماری اولاد کو ہم سے بات کرنے میں ڈر لگتا ہے. 18 سال کا لڑکا، 20 سال کا لڑکا، 22 سال کا لڑکا یا لڑکی کبھی بھی عادتاً ہماری کمیونٹی میں شادی کے بارے میں بات دوستوں سے تو کر لے گا، دوستوں سے تو آپس میں سہیلیوں سے آپس میں کر لے گی، ماں باپ سے کبھی نہیں کرے گی. کیونکہ اگر بیٹا جو ہے 18-19 سال کا لڑکا کہے اپنے باپ سے یا ماں سے کہے ایک دن میری شادی ہوگی، میری شادی کب ہو، کس عمر میں ہوگی، کس سے ہوگی؟ اچھا بڑی جلدی ہے تمہیں؟ اتھے آزرا پتر میں تینوں دسنا شادی کرانا تیری میں، رائٹ. ہمارے بچوں کو شادی کے بارے میں، پسند کے بارے میں اپنے ماں باپ سے بات کرنے سے بہت ڈر لگتا ہے، بہت ڈرتے ہیں. پہلی بات، اگر دل میں خیال آیا کہ یہ پسند ہے مجھے، اس کے بارے میں بات کرنی چاہیے، پہلا خیال یہ ہوتا ہے ماں مار دے گی مجھے. ایک لڑکی کی مجھے کال آئی، روتا ہوا کال کر رہا تھا مجھے، 18-19 سال کا تھا، اگین پاکستانی کھیل نہیں، 19 کا ہی تھا، 22 سال کا تھا، 22 سال کا لڑکا تھا. کہتا استاد نعمان آئی ہیو اے پرابلم، بڑی مشکل ہے مجھے. میں نے کہا اس کا نام کیا ہے؟ پھر کہتا ہے آپ کو کیسے پتا؟ میں نے کہا یار کم آن، جلدی کرو، اتنا ٹائم نہیں ہے میرے پاس، جلدی بتاؤ، آگے چلاؤ کہانی. اچھا تو کوئی ہے میری ہر کلاس میں ہے کالج میں اور مجھے بہت پسند ہے اور اب مجھے پتہ چلا کہ اس کی منگنی ہو گئی ہے اور میں بالکل اب میں تو زندہ بھی نہیں رہنا چاہتا، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا. اور یہ پوری کہانی رو رو کے سنا رہا ہے مجھے لڑکا. اب میں سن رہا ہوں، میں چپس کھا رہا ہوں، سن رہا ہوں اس کی کہانی دوسری طرف. اور جب اس نے کہانی اپنی ختم کی تو پھر میں نے اس سے کہا یار تم نے اس کے ماں باپ سے بات کی ہے؟ نہیں. تم نے اپنی ماں سے بات کی؟ نہیں. شیٹ کیوں نہیں؟ میری ماں تو مجھے مار دے گی. یار لڑکا 22 سال کا ہے، 22 سال کا لڑکا بھی کیا کہو، مرد ہے 22 سال کا، اور اس کو اپنی ماں سے شادی کی بات کرنے میں ڈر لگتا ہے. یہ آپ کے زمانے میں ٹھیک تھا، شاید اس زمانے میں ٹھیک نہیں ہے، یہ اس زمانے میں صحیح نہیں ہے. اگر آپ کے بچے آپ سے شادی کے بارے میں بات نہیں کرتے تو آپ اپنے بچوں سے شادی کے بارے میں جلد از جلد بات کریں. یہ نہیں کہ آپ نے 16-17 سال کی عمر میں، 19 سال کی عمر میں ان کا رشتہ کرا دینا ہے، ان کی شادی کرا دینی ہے، لیکن انہیں یہ معلوم ہونے کی ضرورت ہے کہ آپ کو اس معاملے میں بات کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے، آپ کو اس میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے. دوسری بات میں آپ کو بتا دوں، اس کے بارے میں انشاءاللہ جب میں تفسیر کلاس کے لیے آؤں گا یہاں پہ واپس سٹوری نائٹ، اس میں تفصیل سے ذرا بات ہوگی، لیکن ابھی بھی آپ کو بتا دوں موسیٰ علیہ السلام کا جو رشتہ ہے نا، قرآن میں واحد رشتہ ہے جس کا ذکر ہے قرآن میں، اور قرآن میں کسی اور رشتے کا ذکر نہیں ہے کہ ایک لڑکا اور لڑکی ان کی آپس میں شادی، یعنی پہلے ان کی آپس میں ملاقات ہوئی، ٹھیک ہے نا، وہ ایک دوسرے کو نہیں جانتے تھے، والدین اس میں بالکل انوالو نہیں تھے، اور آگے بڑھ کے اسی صورت میں سورہ قصص میں آگے جا کے ان دونوں کی شادی بھی ہو گئی باپ کی رضا کے ساتھ. اوکے، موسیٰ علیہ السلام کی ان کے والد سے بات ہوئی، رشتہ طے ہو گیا، اور پورے رشتے کا ذکر ہے قرآن میں. یہ واحد رشتہ ہے جس کا قرآن میں ذکر ہے، اور مجھے اس کہانی سے خاص لگاؤ ہے اسی معاملے کی وجہ سے. میں آپ کو کچھ باتیں بتا دوں اس بارے میں. پہلی بات، موسیٰ علیہ السلام کا تعلق بنی اسرائیل سے ہے، ان کی ہونے والی بیوی کا تعلق مدین سے ہے. مدین عرب لوگ ہیں. اگر آپ کو نہیں معلوم تو عربوں کو اپنوں میں شادی کرنے کا بڑا شوق ہے، اور بنی اسرائیل کو اپنوں میں رہنے کا بہت شوق ہے، اور واحد شادی کا ذکر ہے قرآن میں، اور وہ شادی ایسی ہے کہ دونوں نے اپنے کلچر سے باہر جا کے شادی کی. پہلی بات. دوسری بات، I have 10 minutes? Anyway. No. Why? ¿Por qué? I'll do this lecture